سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ان کا حافظ ہے، ان کا نگہبان ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں سارے اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو اس دنیا میں بھیج دیا جو کہ ان کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد انسان کی جو فطرت ہے وہ ضعیف ہے، شیطان کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے، اس لیے جو انسان تھے وہ گمراہ ہونے لگے، راستے سے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا وہ اپنے دین سے بالکل پھر چکے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کا یہی قانون تھا کہ وہ پیغمبروں کو ان کے پاس بھیج دیتے، تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ان سب کا کام یہی تھا کہ وہ ان لوگوں کو جو رستے سے بھٹک چکے ہیں، رستے سے دور ہو چکے ہیں، ان کو واپس رستے پہ لا کر کھڑا کر دے۔ اور انہوں نے اپنے اس کام کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی، بلکہ ہر ممکن کوشش کر کے انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس امت کی باری آ گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے، رحمت للعالمین بنا کر بیچ دیے گئے اس دنیا کے اندر، تمام انسانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ پھر جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ناکام ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کوئی نبی کیوں نہیں آنا، سارے نبی ختم ہو چکے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آتا ہے اس دنیا میں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ کام علماء کے سپرد ہے کہ وہ اس دین کی تشریح کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور دین کی باتیں لوگوں کو سنائیں۔ اب یہ سلسلہ علماء کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، 4,200 ہیں یا ان سے کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ 4,200 مذاہب وہ سب کے سب غیر قابل قبول ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے، صرف اسلام پسندیدہ ہے، آخری مذہب ہے، آخری شریعت ہے۔ اس کے اندر تمام احکامات کو، تمام فیصلوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا، اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اب کے بعد اس مذہب پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس سے جو پہلے اہل کتاب حضرات تھے ان کی کتاب منسوخ کر دی گئی، اور منسوخ بھی ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اور وہی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، جو فرما دیتا ہے اسی کی مرضی ہے۔ اب جو بھی مذاہب ہیں وہ سب غیر قابل قبول ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کی ضرورت کیوں ہے، یا کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ان کی ضرورت کیوں ہے؟ تو ضرورت اس وجہ سے ہے
کہ ایک زندگی کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی جو کسی فرد کے ساتھ اس کا متعلق ہو، وہ ایک ذات ہے، اور اجتماعی مسئلہ جو ہوتا ہے جس کے اندر سب آ جاتے ہیں، اور اسی کے اندر خلافت بھی آتی ہے اور حکومت وغیرہ بھی ان کے اندر جج جاتی ہیں۔ لیکن اسلامی قانون اور اسلامی حکومت ہوں تبھی۔ مثال کے طور پر اجتماعی زندگی کے لیے اس طرح ضروری ہے کہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ہر ملک کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے الگ سی، اور وہی حکومت کچھ قانون نافذ کر دیتی ہے، اور پھر باقی جو رعایا اور عوام ہوتی ہے اس پر لاگو ہوتی ہے کہ وہ قوانین پر لازمی عمل کرے اور اس کی پاسداری کرے، اور اگر نہ کرے تو پھر اس کو جزا ملے گا یا کہ سزا ان کو ملے گی۔ یہی سلسلہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ قانون لازمی ہیں، ضروری ہیں، ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، کیونکہ اگر اسلام نہ ہو تو پھر کمزور اور جو طاقتور ہے وہ طاقتور کمزور کو مار کے اس کا مال چھین لیتا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ قانون کر دیا کہ کمزور، اور اگر کمزور ہو، قوی شخص جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کمزور کو ستائے، ان کی چیز لے، ان کی مال لے یا ان پر ظلم و ستم کرے۔ یہ ایک بات۔ یہ دوسری بات کہ جیسے کہ بیٹی کو پچھلے مذاہب میں گالی سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو گالی سمجھی جاتی تھی، بیٹیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، لڑکیوں کی، عورتوں کی، ان کو دربدر کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، انہیں مار دیتے تھے۔ اگر یہ اسلام سے پہلے بھی ہے، اور اسلام سے اور جو مذاہب ہیں ان مذاہب سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات بہت سارے رونما ہوئے، اور ان کا اصل وجہ وہ یہی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ لیکن اسلام نے یہ قانون کر دیا کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے زندہ درگور نہ کیا جائے، انہیں قانون بھی دیا جائے، اور انہیں میراث میں حصہ بھی دیا جائے، یہ بھی دیا جائے، وہ بھی دیا جائے۔ یہ سارے قانون اسلام کے اندر نافذ کر دیے۔ جس طرح ہر ملک کے اندر کچھ قانون ہوتے ہیں، عوام کو لازم ہے کہ اس پر عمل کرے، اسی طرح ہر اسلام کے اندر بھی کچھ قوانین تھے جن لوگوں پر لازمی تھا کہ وہ ان پر عمل کریں، اور وہ جو ان کا پیغمبر ہوتا تھا وہ ان باتوں کی طرف حکم کیا کرتا تھا۔ یہ ان کا سلسلہ تھا جو جاری تھا، اور یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ گئی۔ تو اس امت میں بھی اسلام بطور قانون ہے کہ ان قوانین کو نافذ کرو تو تمہاری زندگی آسودگی سے اور آسانی سے گزر سکتی ہے، اور زندگی کے اندر تکالیف نہیں ہوتی، ورنہ عموماً اگر قانون نہ ہو تو اجتماعی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک محلہ ہے، ایک محلہ کے اندر ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں پانی دیا جاتا ہے، کچھ میں گیس دیا جاتا ہے، اس طرح سلسلہ ہوتا ہے، ایک دن اس کا، ایک دن اس کا، ایک دن اس کا۔ لیکن اگر قانون نہ ہوتا تو پھر یہی ہوتا کہ ہر بندہ ہر روز اپنے ہی کھیت کو پانی سے سیراب کرتا اور دوسروں کے کھیت کی طرف پانی کو جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اجتماعی زندگی کے اندر سب کے بارے میں فکر ہوتی ہے، لیکن انفرادی زندگی کے اندر صرف اپنے بارے میں۔ اس لیے قانون نافذ کر دیا گیا۔ اسلام بطور قانون، بطور شریعت، اللہ رب العزت نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ ان کو دے دی کہ اب سے لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں گے، اور شریعت نے بالکل واضح کر دی ہے۔ بالکل جب انسان پیدا ہو جاتا ہے اس کے کان میں اذان دینے سے لے کر آخری وقت جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر کو لپائی کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ پوری صورتحال ایک لمبی جو سفر ہے، اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ پوری کی پوری زندگی کے طرز و طریقہ، ان کے شعبہ جات کو شریعت مطہرہ نے واضح کر دیا، کسی قسم کی کوتاہی نہیں چھوڑی اور کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں چھوڑا۔ جو بھی بات ہے وہ اللہ رب العزت نے یا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا، تاکہ ایسا نہ ہو پھر لوگ اس معاملے کے اندر جھگڑ پڑیں یا ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے کریں۔ اب اسلام ہے تو لوگوں کو حکم ہے کہ اسلام کی پاسداری کرو، اس کی تابع داری کرو۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرو گے، اس سے ہٹ کر کسی رستے پہ جاؤ گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا ہے،
اپنی حفاظت کرنا ہے تو اسلام قبول کرو، کیونکہ اسلام کے اندر سارے قوانین ہیں، بالکل واضح ہے۔ شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، بدکاری نہیں کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دے دینا، اپنے اہل و عیال کا دیکھ بھال کرنا، اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، فلانا چیز کی حمایت کرنا، اس کی حمایت نہیں کرنا، یہ ساری چیز بتا دی۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ غیر قابل قبول ہے۔ مسجد آ گئی، مندر ختم، مسجد آ گئی، کلیسا ختم، ان کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اب جو ہے وہ مسجد ہے، آؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے سر بے سجود ہو جاؤ، جو وہ حکم کرے وہ مان لو، جو حکم نہیں کرے اسے چھوڑ دو۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بارے میں ہے۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے جو کتاب ہیں، تورات، زبور، انجیل یا دیگر صحائف جو پہلے آنے والے پیغمبر علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان کے اندر اس شریعت کے بارے میں تو وضاحتاً ذکر تھا۔ لوگوں نے کچھ آگے پیچھے کر کے، سیاست چلا کر کے ان کو وہاں سے رد کر دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، حفاظت نہیں ہے، محفوظ شدہ نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی اور جو ان کے علاوہ دیگر مذاہب، دیکھو وہ مذہب جو اہل کتاب ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ مذاہب جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، خود بنائے، اپنے فکر سے، اپنے عقل سے، اپنے لوگوں سے یا پوچھ تاچھ کر کے جو مذاہب بنائے، وہ تو غیر قابل قبول ہیں، وہ تو زیادہ غیر قابل قبول ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے تو اللہ رب العزت کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ کرنے والوں میں سے ہوں گے قیامت کے دن، آخرت کے دن۔ اس لیے ساری امت پر لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور کلمہ پڑھ لیں، اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو اپنائیں، اس کی طرز کو اپنائیں، جس طرح اس کا حکم ہے اسی طرح زندگی گزار دیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام بطور قانون بھی ہے، جس طرح کے عام قانون ہیں۔ اگر مسلمان ہو جاؤ گے، آپ اپنے بھی قانون اور حقوق حاصل کر سکتے ہو، اور دوسروں کو بھی قانون اور ان کے حق آپ دے سکتے ہو۔ اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب بھی قابل قبول نہیں ہے، اسلام ہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔